اب اس کی آخری بات یہ ہے کہ جو دعا کے بارے میں کئی سوال جو آئے، میں بھی آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان میں کوئی کامن چیز ہے کہ نہیں، کیونکہ سوال تو سینکڑوں آئے ہیں، رائٹ؟ جو ایک کامن چیز ہے نا جس نے بھی دعا کے بارے میں پوچھا ہے، وہ تکلیف ہے. بہت سارے لوگ تکلیف میں ہیں. اور دوسری جو چیز کامن ہے کہ بہت سارے لوگ کسی انسان کی وجہ سے تکلیف میں ہیں. کسی کو کسی کے بیٹے نے دکھ دیا ہوا ہے، کسی نے بیٹی نے دکھ دیا ہوا ہے، کسی شوہر نے دکھ دیا ہوا ہے، بیوی نے دکھ دیا ہوا ہے، ماں نے دکھ دیا ہوا ہے، باپ نے دکھ دیا، ہر طرف سے کسی نہ کسی نے کسی کو دکھ دیا ہوا ہے، رائٹ؟ اور کچھ لوگ ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اس سے نکل نہیں سکتے، یا ان کا جس طرف سے ان کو تکلیف آ رہی ہے اس سے وہ جڑے ہوئے ہیں، ان سے لائف ان کی الگ ہو نہیں سکتی. تو وہ ایک ہیلپ لیس قسم کی، بے بسی قسم کی سچویشن میں وہ ہیں. اب اس سچویشن میں وہ دعائیں کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مصیبت جو ہے، یہ مشکل جو ہے، یہ کم ہو جائے، یہ ہٹ جائے. اس کو بھی میں یعقوب علیہ السلام کا ہی حوالہ دوں گا. کئی سال انہوں نے ایسے بیٹوں کے ساتھ گزارے ہیں جو ان کی عزت نہیں کرتے تھے. ہمیں تو ان کا اور یوسف علیہ السلام کا تعلق ہمیں معلوم ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان کی جو باقی اولاد ہے نا، اور جو الفاظ ان کی طرف سے آتے ہیں، اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو باپ کی عزت نہیں ہے. یعنی وہ باپ کو ڈانٹتے ڈپٹتے بھی ہیں. اولاد باپ کو تکلیف دے، کتنی تکلیف دے باتیں. یا ایک تو ہے کہ وہ باپ ہے، والد ہے، دوسرا اس کے بعد یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نبی ہے. تو دو طرح کا جرم ہے نا. ایک تو وہ باپ کی توہین ہو رہی ہے اور نبی کے ساتھ توہین ہو رہی ہے. کتنا اور نبی کو معلوم ہے کہ نبی کے ساتھ توہین کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ دیکھ رہے کہ میری اولاد اپنے آپ کو آنکھ کے جھونکوں میں ڈال رہی ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، رائٹ؟ تو وہ، اور اس بے بس صورتحال میں وہ کئی سال انہوں نے گزارے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسے امتحان دیتا ہے جو ہم باقیوں کو نہیں دیتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اس سچویشن میں ہو کر انسان بے بس نہیں ہوتا. پھر بھی انہوں نے اپنی پہلے تو امید برقرار رکھی. وہ اب سینئر ہیں، وہ کہاں جائیں، اندھے بھی ہو گئے، اب کہاں جائیں، وہ اس سچویشن میں ہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے، اچھا جاؤ، مختلف دروازوں سے جانا، کچھ کرنا. یعنی وہ پریکٹیکل پھر بھی رہے. دیکھیں، میرے پاس آزادی ہے، میرے پاس 1000 چوائسیز ہیں. کسی کی زندگی میں آزادی نہیں ہے، اس کے پاس صرف 2 چوائسیز ہیں. لمیٹڈ چوائسیز ہوتی ہیں نا. کسی کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں، بہت کم کر سکتا ہے. کسی کے پاس زیادہ ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، رائٹ؟ کوئی مرد ہے، اس کے پاس کچھ زیادہ فریڈمز ہیں کسی سوسائٹی میں. کوئی عورت ہے، اس کے پاس بہت لمیٹیشنز ہیں کسی سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف پیکج دیا ہے، لیکن اس پیکج کے اندر آپ اپنی صورتحال کو جتنا چینج کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، وہ آپ نے کرنا ہے. اور آپ نے کسی اور کو اپنے اوپر، جو کبھی کبھار کوئی ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے اور وکٹم ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، شوہر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں سمجھنا. یہ بہت اہم ہے. کبھی یعقوب علیہ السلام کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ یہ اللہ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہا ہے کہ مجھے ایسی اولاد ملی ہے، رائٹ؟ یہ مجھ پر کیوں یہ لعنت ہے؟ انہوں نے کبھی اس چیز کو لعنت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جو چیز ہے اس کو وہ صحیح سمجھ گئے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. وہ ابھی شیطان کی بات سن لیتے ہیں اور وہ غلط کام کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، میرے اوپر بھی ظلم ڈھاتے ہیں، لیکن میں اس کو اللہ کا عذاب نہیں مانتا. اس کو انہوں نے کبھی اللہ کا عذاب، ہم جو زیادتی کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے اوپر اللہ کا عذاب مانتے ہیں. ہر تکلیف کو، یا اللہ ہمارے ساتھ کیوں خفا ہے، اللہ ہمارے. دیکھیں، اللہ نے جس سے ہم سے کہیں زیادہ محبت اور کتنی عزت دی ہے انبیاء کو، اور ان پر کیا کیا گزری ہے. ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے جا رہے ہیں، مریم سلام علیہا جن کا اتنا مقام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مقام، اور بیٹے کی پیدائش کے فوراً بعد پبلکلی ان کو جو ہے تہمت لگائی جا رہی ہے، پبلکلی پوری ان کی کمیونٹی سے. کسی عورت کو کوئی امیجن نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا جائے، کیا گزرے گی اس کے اوپر. انہوں نے تو کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی. یہ قرآن میں الفاظ ریکارڈ ہیں ان کی تکلیف کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون کون سے الزامات نہیں لگائے کہ کیا تکلیفیں ان کو نہیں دیں گی، بلکہ ان کی اپنی فیملی سے. ان کے ہاں بیٹا ہوا، بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، تو ساتھ میں چچا رہتے تھے برابر میں. ہمارے جو سامنے برآمدہ ہوتا ہے نا پاکستانی گھروں میں، پرانے زمانے والے، میں ایک دیوار ہوتی ہے، دیوار کے اس طرف دوسرے کا گھر ہے، تو پرائیویٹ جو بات ہو رہی ہے وہ اتنی پرائیویٹ نہیں ہوتی، حضور بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو چچا کو خبر مل گئی کہ یہ جو ہے میرے بھتیجے کی اولاد جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. بطرہ محمد، چاچا، ان کا سگا چاچا
گا رہا ہے, ناچ رہا ہے کہ محمد کا تو نام کٹ گیا, اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. اب کوئی دشمن کو کرے تو اپنی جگہ اس کی تکلیف ہوتی ہے. تمہارا اپنی فیملی بچے کی ڈیتھ پہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ؟ اسی پہ تو آیا ان شانیہ کا هو الابتر, جو آیت آئی سورۃ الکوثر میں, اسی بات پر آئی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کوئی غصہ ہے یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس لیے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. نبیوں کے ساتھ بھی بہت مشکلوں سے ٹائم گزارا, انہوں نے بہت مشکلوں سے ٹائم گزارا, اور بڑی سالوں دعائیں. زکریا علیہ السلام نے جوانی کی عمر سے اولاد کی دعا کی ہے, اور پھر آگے جا کر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری تربیت میں کوئی ہے نہیں, میں جاؤں گا تو مسجد کا خیال کون رکھے گا, تو وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, میری ذریت میں سے, یعنی میری اب ایکسٹینڈڈ فیملی میں سے بھی کوئی اولاد دے دے مجھے جو میری جو وراثت ہے, یعنی اس دین کی تعلیم اور آل یعقوب کی وراثت ہے, اس کو وہ آگے کرے. ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں نہیں دی, رائٹ؟ تو یہ اور پھر نوح علیہ السلام کی مثال ہے, ان کو تو جو اولاد دی وہ بھی عذاب بن گئی, رائٹ؟ تو ہمیں یہ سمجھنا کہ ہماری کوئی غلطی ہے اس لیے ہمیں دنیا میں مشکلیں آتی ہیں, یہ غلط کانسیپٹ ہے. دنیا مشکلوں کی جگہ ہے, انبیاء کے لیے بھی مشاکل تھی, ہمارے لیے بھی ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ آسانی پہلے کیسے کرے گا؟ ہمیں قوت دے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے قوت مانگتے ہیں کہ ہمیں ان مشکلوں کا سامنا کرنے کی توفیق دے, جیسے یعقوب علیہ السلام کو دی, ان کو توفیق دی. توفیق دینے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے, کبھی یعنی صبر رہے گا, کبھی اسپائک ہو جاتا ہے نا, تو انسان جذبات میں زیادہ آ کے بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ کبھی کبھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. کبھی کبھی لوگ تکلیف میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو وہ نارمل سرکمسٹانس میں کبھی بھی نہ کہیں, اور اس سے وہ ناشکرے اور بدتمیز اور بےہودہ یہ نہیں ہو جاتے. کہ جب کسی کی جو لوگ تکلیف میں ہیں, کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی عزت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بار بار, یعنی آپ کے کردار پر بار بار کیچڑ پھینکی جا رہی ہے, اور وہ بھی فیملی کی طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف. باہر سے کوئی کرتا ہے تو کرے, اپنے ہی گھر والے کریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو, اور وہ بار بار کیے جائے, اور پھر انسان ایک دن ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتے آپ ایسے, غلط ہے. اور پھر کوئی آگے سے کہے والدین کے سامنے آواز نیچی کرنی چاہیے, اچھا یہ اور یا پھر والدین اور یا تو باپ بھڑک جائے یا ماں بھڑک جائے یا اچھا آپ کیسے پیرنٹس ہیں, آپ تو بس چیختے ہی چلاتے ہی رہتے ہیں. کوئی پیرنٹس کے پیچھے آ جائے, کوئی اولاد کے پیچھے آ جائے, یا شوہر بیوی سے کہے کہ تمہاری کیا مجالس تھا میرے اوپر آواز تم نے اٹھائی. میں نارمل نہیں کر رہا اس چیز کو, لیکن ایکسٹریم سچویشنز ہو جاتی ہیں, اور ان سچویشنز میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے, ہمارے دین میں اس کی گنجائش رکھی ہے, کیونکہ کچھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایمپیتھی ہے کہ وہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ کون کتنی تکلیف میں ہے. اسی لیے جب یعقوب علیہ السلام کی کتنے سال انہوں نے برداشت کیا, لیکن پھر انہوں نے کیا ہی دیا, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, میں صرف اپنی تکلیف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ ان کے بیٹوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. آپ ابھی تک رو رہے ہیں, ابھی تک یوسف کا رٹا لگایا ہوا ہے, تذکر یوسف حتی تکون حرضا. تو انہوں نے پھر کہہ دیا, تکلیف سے ان کی بات نکل آئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایکنالج کیا کہ اس تکلیف سے انسان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں.